ہم نے آپ کو گالی دی، کافر کہا، آپ نے غصہ ہی نہیں کیا۔ میں نے کہا جی آپ کیونکہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، جب بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو گالی دے اور چھوٹا آگے سے جواب نہ دے تو بڑے کا ضمیر خود ہی ملامت کرتا ہے کہ یہ گالی تو گھر واپس آ رہی ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ مہربانی صاحب، میں نے کہا یہی ہوا ہے، آپ نے ہمیں کافر کہا، رد عمل میں، ری ایکشن میں، جواباً ہم نے آپ کو کافر نہیں کہا۔ میرے اپنے ہی سارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، وگرنہ شیعوں کو کافر کہنے والوں کی کوئی خوراک وکھری تھی، ہم انہیں جانتے نہیں تھے؟ اچھا جی ہم ان سے واقف نہیں تھے؟ رد عمل میں ہم نے کافر نہیں کہا۔ ان کے بچوں نے ان سے خود پوچھا کہ شیعہ اسٹوڈنٹ یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں، توحید کے قائل ہیں، رسالت کے قائل ہیں، ختم نبوت کے قائل ہیں، بابا پھر شیعہ کافر کیسے بن گئے؟ تو انہوں نے اپنے بچوں کو سمجھایا، بیٹا شیعہ اللہ نبی کو تو مانتے ہیں لیکن صحابہ کو نہیں مانتے۔ صحابہ کو نہ ماننے کی وجہ سے شیعہ کافر۔ میں جگنے کی یہ سالانہ مجلس میں کہہ رہا ہوں کہ ہم شیعہ صحابہ کو مانتے ہیں، لیکن اگر کوئی مسلمان اللہ رسول کو مان کے صحابہ کو نہ بھی مانے وہ کافر نہیں ہوتا۔ آپ ذرا تھوڑی زحمت فرمائیں، میں پھر کہہ رہا ہوں، وقت زیادہ نہیں لینا چاہ رہا ہوں۔ اللہ رسول کو ہم مانتے ہیں، صحابہ کو بھی جننے جوگے ہیں، یہ بسم اللہ ہم مانتے ہیں۔ ہم اللہ کرے آپ تھوڑا دھیان دے جائیں، نتیجہ بس میں دے رہا ہوں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ شیعہ صحابہ کو، میں کسی کے خوف سے نہیں کہہ رہا ہوں، جو حقائق ہے میں ممبر پہ بیان کر رہا ہوں کہ ہم شیعہ صحابہ کو مانتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، ہم نے صحابہ کے نام پہ چالاکیاں نہیں کی، ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے، ہم نے صحابہ کے نام پہ تنظیمیں نہیں بنائیں، ہم نے صحابہ کے نام پہ الیکشن تو نہیں لڑے، لیکن جتنی عزت صحابیوں کی شیعوں نے کی ہے کوئی مسلمان کر ہی نہیں سکا۔ ہم سے زیادہ عزت کس نے کرنی ہے؟ یہ عزت ہے رسول اللہ کے صحابیوں کی کہ شیعہ مر جاتے ہیں، یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے۔ کیا کہنے آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت ہیں، مہربانی سے یا علیہ۔ ہم نے زندگی کے کسی موڑ پہ ہم نے یزید کو رضی اللہ، میری تھوڑا بات پہ دھیان دیں، میں چاہتا ہوں کہ 1-2 منٹ آپ کے لے لوں اور بات آپ کو سمجھا دوں۔ ہمیں جو یہ کہا جاتا ہے جی اسے نہیں مانتے اسے نہیں مانتے، کیمرہ لگا ہوا ہے، اور جب سے مجلسوں میں سی ڈی سسٹم آیا نا آپ نے تو مزے لیے، لیکن اسی ذاکر مولوی اوکھے ہو گئے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم بات کر کے ذاکر مولوی، جب یہ سی ڈی سسٹم نہیں تھا ہم بات کہہ کے مکر سکتے تھے، اب یہ کیمرہ مکرنے نہیں دے۔ میں تو دعائیں مانگتا ہوں اللہ پاک اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بننا، کم از کم لوگوں کو علی کی ولایت تو سمجھ میں آ جاتی۔ خیر کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، گجرانوالہ بھرا شہر ہے مسلمانوں کا، صرف مسلمانوں کا نہیں، اللہ والے مسلمان۔
لہٰذا یہاں یہ بات کہنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو روز روز کا رولا ہے نا کہ جی شیعہ اسے نہیں مانتے، شیعہ اسے نہیں مانتے، شیعہ اسے نہیں مانتے. میں ایک ساجد شاہ جی فیصلہ کن بات کر رہا ہوں کہ گجرانوالہ کے سیانے بندے مل کے اپنے قبلے کعبوں کو اکٹھے بٹھا کے ہمیں ایک ہی دفعہ بزرگوں کی فہرست بنا کے دے دو. میری تائید کرو یار سے، مطلب روز روز کی مصیبت ختم کرتے، ایک ہی دفعہ ہمیں بزرگوں کی ایک لسٹ فہرست سائن جی بنا کے دے دو کہ جی آپ شیعوں نے ان بزرگوں کی عزت کرنی ہے، ہم کوشش کریں گے. میں کل ہی سواد لے رہے ہیں، آپ پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں یار. بھائی میں ممبر پہ بات، میں کوئی ڈرائنگ روم میں باتیں بیٹھ کے کر رہا ہوں، میں کوئی بیٹھک میں بات کر رہا ہوں، پبلک میں، مسجد میں، عزاداری مولا میں بات کر رہا ہوں. میں خود اہم نہیں ہوں گا، لیکن جس جگہ پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں نا، یہ جگہ بڑی اہم ہے. لہٰذا اس جگہ کی اہمیت سمجھتے ہوئے میں بات کر رہا ہوں کہ آپ ایک ہی دن ہمیں فہرست دے دیں کہ آپ شیعوں نے ان کی عزت کرنی ہے. میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، ہم کوشش کریں گے کہ جناب کی دل آزاری نہ ہو، لیکن مصیبت یہ ہے ہم تیری فہرستوں کی عزت کرنا شروع کرتے ہیں اور تم 2 مہینے کے بعد بندہ بدل لیتے ہو. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، کیا کہنے سید آپ جیے، بہت شکریہ سر، مہربانی سر. بھائی ہاں آپ اپنی فہرستوں پہ قائم ہی نہیں رہتے، آپ آگے سے بندہ بدل لیتے. بھئی آپ نے فہرست دی، یہ بزرگ رضی اللہ، یہ بزرگ رضی اللہ، یہ رضی اللہ، یہ رضی اللہ. ہم سمجھتے تھے کہ جن کے نام کے ساتھ رضی اللہ ہو وہ عزت والے ہوتے ہیں. ہم تو یہی سمجھتے تھے نا کہ جن کے نام کے آگے پیچھے رضی اللہ آ جائے وہ عزت والے ہوتے. آپ نے کراچی میں بندہ ہی 2 سال پہلے بدل لی. آپ نے بینر یزید کے اٹھائے اور ساتھ اس کے رضی اللہ لکھ دیا. ہم پہلے سمجھتے تھے رضی اللہ کی عزت کرتے ہیں، لیکن جب تو نے یزید کو رضی اللہ کہا پھر ہمیں رضی اللہ کی اوقات کا پتہ چل گیا. اوئے ہوئے ہوئے، آپ جیے، آپ زندہ و سلامت رہیں. مجھے وقت کیونکہ بالکل تمام ہو گیا، جس سال کراچی میں وہ مولانا یاد ہوگا آپ کو جو ہر مہینے چاند چڑھاتے تھے، مفتی منیب الرحمن شاہ جی، انہوں نے جلوس کی قیادت کی. اتفاق سے میں اس سال یورپ کے کسی ملک میں محرم کے لیے گیا ہوا تھا. کراچی سے مجھے بچوں کا ماتمی بچوں نے فون کیا، واٹس ایپ پہ رابطے ہوتے، کہنے لگے رضوی صاحب آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا جی میں تو بیرون ملک ہوں. کہنے لگے جی یہ وقت بھی آنا تھا کہ یزید کو رضی اللہ سیدنا بینروں پہ لکھا کے مسلمان سڑکوں پہ جلوس نکالے پھر رہے. میں نے کہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ ماتمی تھوڑا تلخی میں آ گیا کہ جی پاکستان جیسے ملک میں یزید کو سیدہ نام بھی لکھ رہے ہیں، رضی اللہ بھی، اور اس کی حمایت میں سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں. میں نے کہا غصہ نہیں کرنا چاہیے، بچوں کو حق ہوتا ہے وہ جب چاہیں ابے کی بات کر لیں. قرآن صاحب آپ جیے. میں نے کہا
مہربانی سے متوجہ ہے سرکارہ، میں لمبی بات نہ کروں. سیدنا شروع میں ابتدا میں ہمارے ان مسلمان دوستوں نے مولا کائنات کے نام کے ساتھ سیدنا لکھا کیا تھا؟ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ. یہ شروع میں مولا کے نام کے ساتھ سیدنا حضرت علی. پھر اللہ زندگی دے مولانا طارق جمیل کو، جنہوں نے اپنے تبلیغی مجمع میں خطاب کرتے ہوئے تبلیغی جماعت کے مولانا طارق جمیل نے تبلیغی مجمع کے سامنے کہا کہ حضرت اوروں کو کہا کرو، انہیں مولا علی کہا کرو. مہربانی سر، یہ بات مولانا طارق جمیل نے شیعوں کی مجلس میں نہیں کہی، اپنے مجمع میں اپنے پروگرام میں کہا. اور پھر انہوں نے رسول اللہ کی حدیث پڑھی جو آپ سب کو یاد ہے. حدیث کیا پڑھی؟ غدیر والی، کہ رسول اللہ نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. طارق جمیل صاحب نے حدیث پڑھ کے اپنے تبلیغی مجمع سے پوچھا تھا، حدیث میں نے رسول اللہ کی پڑھی ہے، تمہارے چہرے کیوں اتر گئے؟ لہذا میں یا رسول اللہ، مہربانی سے اللہ زندگی دے، صحت والی زندگی دے، آپ جئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں. بس میں بہت جلدی بات میں مکمل کر رہا ہوں. میں طارق جمیل صاحب کو شیعہ مجلس میں، شیعہ مسجد میں کیمرے کے سامنے سلام پیش کر رہا ہوں. مولانا طارق جمیل، آپ پاکستان کے واحد مولوی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی ہی میں اپنی قبر روشن کر لی. آپ جی مہربانی صاحب دیکھیں، میں کوئی چھوٹی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پبلک میں بات کر رہا ہوں اور پروگرام لائیو چل رہے ہوتے ہیں اور جن کے لیے بات کی جاتی ہے ان تک شاید پہنچ بھی جاتی. میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں. میں جگنے میں بات کر رہا ہوں، آپ کو اس سے بھی زیادہ چپ ہونا چاہیے. میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں. اور سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے. آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے. اگر شیعوں کے سارے مولوی شیعہ ہوتے پھر علی کی ولایت پہ جھگڑے کیوں ہوتے؟ کیا کہنے بلند جواب دے، سارے جواب دیں گے. لہٰذا میں بات کلوز کر رہا ہوں. مولانا طارق جمیل صاحب سے میں کہہ رہا ہوں کہ مولانا آپ شاید واحد مولوی اس ملک میں واحد مولوی ہیں. اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، لیکن مرنا ہر کسی نے ہے. موت سے کوئی بندہ بچ نہیں سکتا، کوئی ذی روح نہیں بچے گا. مرنا تو ہر کسی نے، موت سے کوئی گھر خالی نہیں ہے. طارق جمیل صاحب اللہ آپ کو زندگی دے، لیکن مرنا تو ہے نا. آپ واحد مولوی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنی قبر روشن کر لی ہے. طارق جمیل صاحب آپ نے جو یہ کہا ہے نا کہ حضرت اوروں کو کہا کرو، انہیں مولا علی کہا کرو، مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے مولانا آپ کو کہیں سے روحانی طور پہ اشارہ مل گیا ہے کہ قبر میں حضرتوں نے نہیں آنا، قبر میں مولا علی نے آنا.
مہربانی صاحب آپ جیے. مہربانی صاحب بہت شکریہ. بات میں نے ختم کر دی. شروع میں سیدنا علی لکھا. ہم بڑے مطمئن تھے کہ یار اگر علی سید نہیں ہے تو پھر کائنات میں سید ہے ہی کوئی نہیں. خیر اب تو ماشاءاللہ جو نہیں بھی سید تھے وہ بھی پوڑیاں چڑھ دینے پہ. میں تعلیمی بچوں کا سلسلہ مجھے ہجرت کروا کے لاہور لے گئے. اب میں کوئی 22-25 سال سے ادھر بحریہ میں لاہور رہتا ہوں. ہجرت اچھی ہوتی ہے. معصومین کے فرمان بھی ہیں کہ اگر آپ کو کوئی مسائل رزق بالخصوص اگر رزق میں کمی ہے نا تو ہجرت کر کے دیکھ لیں. یہ ارشادات عالی ہیں. لیکن سادہ ہجرت ہونی چاہیے. محلے چ بندہ ایک محلے چ خان صاحب ہوئے تے دوجے محلے جا کے کاظمی صاحب بنے ہو. اے نہ کرو. اے بالخصوص میرا جگنے لئی پیغام. جواب دیں گے نعرے کا؟ بات ختم ہوگی. میں اس بات کو آگے نہیں بڑھانا چاہ رہا. یہ سیدنا حضرت علی ٹھیک تھا، اچھا تھا، لیکن حضرت علی پہ بریک ہی نہیں لگائی انہوں نے. پھر وہ بھی سیدنا. آپ لوگ مزے لیتے رہ گئے کہ جی مولوی خود ہی کہتے ہیں سید تے خود ہی کہتے ہیں نام، لیکن وہ پنجابی والا سیدنا نہیں کہتے، وہ عربی والا سیدنا. عربی میں سیدنا کا ترجمہ ہوتا ہے ہمارا سید. لہٰذا انہوں نے بندے بدل لیے. مولا علی سے ہٹ کے بھی وہ بھی سیدنا. اے ان آپ سمجھ لیا کرو جب تک تواڈے مولوی تے پرچہ نہ ہوئے تو انہوں بھی سواد نہیں ہوگا. ہمیں مشکل دور میں یار بات سمجھا کے کرنا پڑتی. آپ توجہ کر لیا کریں، تھوڑا زحمت کر لیا کریں. کچھ بندے تو مجلس میں صرف سجے کھپے دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے، ادھر سے کون آ رہا ہے ادھر سے کون آ رہا ہے. آپ سیدھا ممبر کی طرف دھیان رکھیں. میں یہ بات کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سیدنا کیسے بنتے ہیں. بالکل یہیں پہ بات میں چھوڑ رہا ہوں. فضائل ہی میں مجلس چھوڑ رہا ہوں. پروگرام کیونکہ آگے 2-3 جگہوں پہ پہنچنا ہے اور میں پہلے ہی لیٹ ہو چکا ہوں. بات یہیں پہ اسی فقرے میں مجلس چھوڑ دیتا ہوں. جی وہ بھی سیدنا. یہ سیدنا پتہ ہے آپ کو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ فرض کرو ہندوستان کا وزیر اعظم نریندر مودی مسلمان ہو جائے. اس کا تو شاید پروگرام ہو لیکن آپ کی خاموشی کی وجہ سے نا اس کو پروگرام کینسل نہ کرنا پڑ جائے. اور کب مسلمان ہو رہا ہے میں مثال دے رہا ہوں. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کا وزیر اعظم، تاکہ آپ کو سیدنا کی سمجھ آ جائے. میں پھر کہہ رہا ہوں تشریح میں نے نہیں کرنی، وضاحت میں نے نہیں کرنی. کیوں نہیں کرنی؟ ایک تو وقت نہیں ہے، دوسرا وقت نہیں ہے. اللہ کرے مولا مہربانی کرنا یہ سیدنا کی گہرائی میرا مجمع سمجھ لے. یہ مسلمان جو روز سیدنا بدل لیتے ہیں. نریندر مودی ہندوؤں کا وزیر اعظم مسلمان ہو جائے اور وہ کہے جی میں اسلامی ملک لاہور پاکستان جانا چاہ رہا ہوں اور میں نے بائی روڈ جانا ہے، واگا بارڈر کے تھرو میں لاہور آؤں گا، اور لاہور کے مولوی واگا بارڈر پہ بینر لے کے کھڑے ہو جائیں کہ سیدنا نریندر مودی آ رہے ہیں. اللہ کرے آپ سمجھ جائیں
لاہور کا گجرانوالہ یار باخبر چہرے ہیں آپ، لاہور کے مولوی بیٹا بینر لے کے کھڑے ہو جائیں کہ سیدنا نریندر مودی آ رہے ہیں، اور جب تو مودی کو بھی سیدنا کہے گا تو پاکستان کا کوئی مسلمان بھی نہیں سوچے گا یہ کیسا سید ہے جو کل تک تو بت پوج رہا تھا۔ ہائے 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 ہائے، بت پوجنے والے سید نہیں ہوتے۔ ایک بات میری یاد رکھنا، یہی فرق ہے دنیا کا اور مولا علی کا کہ باقی سارے صحابی رضی اللہ ہے، اکیلا ابو طالب کا بیٹا کرم اللہ ہے، اور کرم اللہ اسے کہا جاتا ہے، یا علی کرم اللہ اسے کہا جاتا ہے جس چلے یہ بات مجھے میرا خیال ہے ادھوری نہ رہ جائے۔ ذوالفقار علی بھٹو کا نام آپ کے ذہنوں میں ہے، بے نظیر شہید کے بابا، وزیر اعظم تھے۔ ان کی کابینہ میں ایک مولانا تھے، مولانا کوثر، ماشاءاللہ میں نے جان بوجھ کے صرف کوثر کہا ہے کہ دو چار بندے نیازی کہہ لیں، باقی پبلک کو پتہ چل جائے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ مولانا کوثر نیازی انڈیا میں تقریر کر رہے تھے، بہت بڑا مجمع تھا، یہ بات ریکارڈ پہ محفوظ ہے، میں انہیں خطیبانہ ذاکرانہ بات بغیر وجہ کے نہیں کر دیتا ہوں۔ کوثر نیازی نے جب صحابیوں کا نام لیا تو رضی اللہ کہا، اور جب مولا علی کا نام لیا تو کرم اللہ کہا۔ اسٹیج پہ چٹ آ گئی، یہ ویڈیو موجود ہے، انڈیا میں ہندوستان میں کوثر نیازی کو چٹ آئی کہ جناب آپ دوسرے ملک میں آ کے یہ تفرقہ پیدا کر رہے ہیں کہ کچھ کو آپ نے رضی اللہ کہا، علی کو کرم اللہ کہا۔ نیازی صاحب ایسا مت کریں، یا علی کو بھی رضی اللہ کہیں یا سب کو کرم اللہ کہیں، یا علی کو رضی اللہ کہیں۔ یہ بڑی پرابلم ہے ان میں، یہی سبب ہے کہ اب درود میں بھی رضی اللہ کو شامل۔ عمران خان صاحب جو پچھلی حکومت میں آپ کو تحفہ دے کے گئے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی آگے انہوں نے کتابوں میں اصحاب ہی بھی شامل کر لی۔ ہم نے اسے ووٹ دیے تھے یہ سمجھ کے کہ شاید عمران ہے۔ بہرحال fill in the blanks، خالی جگہ آپ ہی پور کر لو، ساری باتیں میں نے کرنی ہے۔ میں کچھ دیکھو سیاسی کمپین نہیں کر رہا ہوں، گجرانوالہ شہر میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں۔ آپ کے اپنے اپنے پروگرام ہوں گے، آپ کی اپنی اپنی دلچسپیاں ہوں گی، کسے ووٹ دینا ہے کسے نہیں دینا، کوئی پی ٹی آئی کو پسند کر رہا ہے، کوئی نون کو، کوئی پیپلز پارٹی کو۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، آپ کی زندگی آپ کی نہیں ہے، یہ زندگی کسی کے لیے وقف ہے۔ میں آپ کو ان مرشدوں کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں کہ سیاسی لیڈر بھی اسی کو اچھا سمجھو جس لیڈر کو حسین اچھا لگتا۔ مہربانی بات میں نے ختم کر دی۔ کوثر نہیں، میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں یار، بات پہ دھیان دیا کریں۔ کوثر نیازی نے جب مولا کائنات کو کرم اللہ کہا اور ہندوستان کے مسلمانوں نے چٹ بھیج کے کہا کہ یا علی کو بھی رضی اللہ کہو یا باقی بزرگوں کو بھی کرم اللہ کہو، کوثر نیازی کا جواب ریکارڈ میں محفوظ ہے۔ اس نے کہا میری مجبوری ہے، میں سب کو کرم اللہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اسلام میں کرم اللہ اسے کہا جاتا ہے جس کا چہرہ پوری زندگی بتوں کے آگے نہ جھکا۔ آپ جیے انہی کلمات کے ساتھ میں گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ نے جو رہبر ہمیں دیے، کائنات کے کسی اور مذہب کو یہ رہبر ملے ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں، اس سے بڑی تیری بدقسمتی کیا ہوگی کہ حسین کی بات کرے تو شیعہ،
علی کی بات کریں تو شیعہ، حسنین کی بات کریں تو شیعہ، سیدہ کی بات کریں تو شیعہ، اور فرقے اپنے رکھ کے ہمیں صرف اتنا بتا دو کہ آل محمد جیسے ہیرے شیعوں کو دیکھے تم نے اپنے پاس رکھا ہی کیا؟ لہذا تمہیں تمہارے مبارک، ہمیں ہمارے مبارک، ہمارا حشر پنجتن کے ساتھ ہو، اللہ کرے تیرا حشر یزید کی فیملی کے ساتھ، سپردم بخدا یا علی مدد۔